میری کہانی لکھو۔ ہماری ایک ملنے والی تھی، ان سے باتوں میں بات چلی، بات طلاق کے موضوع تک چلی۔ چونکہ طلاق سماج میں بڑھتی جا رہی ہے، ان کی بھی طلاق ہو چکی تھی۔ ملنے والی بھی اس لیے کہ سفر میں لوگ ملتے بچھڑتے رہتے ہیں، کچھ مستقل نہیں ہوتا، اور زندگی ایک سفر ہے جس میں بے شمار تعلقات کا بوجھ اٹھا کر سفر نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ہم تو اپنے موقف میں کلیئر تھے کہ ہم مسافر ہیں۔ بات ہو رہی تھی بات کی، اور بات تھی طلاق کی۔ ہماری ایک بچپن کی سہیلی تھی، ہمارے سامنے تب تک وہی ایک طلاق تھی۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم نے اس پہ کہانی لکھی تھی۔ جب وہ بیاہ کر گئی تو کھلتا گلاب تھی، جب چند ماہ بعد آئی تو مرجھا چکی تھی۔ وہ کئی ماہ ہسپتال میں رہی، اور ہمارے لیے یہ معمہ بہت حساس تھا۔ اس ملنے والی نے کہا، کیا تم مجھ پہ کہانی لکھ سکتی ہو؟ یہ خواہش تھی۔ ساتھ ہی اس نے اپنی طلاق کا سارا واقعہ سنا ڈالا۔ اس کی آنکھیں صاف صاف بتا رہی تھیں کہ یہ ایک خواہش اور سراب تھا۔ ہم کیا کہہ سکتے تھے سوائے سچ کے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہانی اترتی ہے یا نہیں، کیونکہ کہانی تو اترتی ہے، من کے اندر پلتی ہے، ہمارا خون چوستی ہے، جان و جگر سے خراش لیتی ہے، تب کہیں لفظوں کے پیکر میں ڈھلتی ہے۔ کئی سال بیت گئے، کہانی نہیں اتری۔ کیونکہ وہ اصلی کردار ہی نہیں تھی۔ وہ ایک اصلی کردار ہی نہیں تھی، وہ تو پپیٹ تھی، پتلا تھی، جس کی زندگی، سوچ، فیصلے، معیار، کام، وہ مکمل پتلا تھی جس کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں تھی، جس نے اسے اتنے صفاقے سے نچایا تھا کہ اس ملنے والی کے سب تار ٹوٹ چکے تھے۔ پتلوں پہ کون کہانی لکھتا ہے؟ لہٰذا ہم بھی نہیں لکھ پائے۔ ہاں، کوئی خاکہ ہو سکتا تھا، مگر پتلی کا کیا خاکہ ہو سکتا تھا؟ لیکن اس سب میں ایک کہانی ہے، وہ یہ کہ اپنے آپ کو کردار بناؤ، تاکہ تمہارے فیصلے کوئی اور نہ لے، چاہے وہ تمہارے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ والدین بھی انسان ہیں، غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، تو اپنی غلطیاں آپ کرو تاکہ زندگی جی سکو، کسی کو الزام نہ دے سکو، تاکہ تم پہ کبھی کوئی کہانی لکھ سکے۔